علیکم، رسائی نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ نیازی اور میں ہوں افسانہ خان۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ قوم کو اتفاقی رائے اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن غیر قانونی طریقے سے اپنی مرضی مسلط نہ کرائیں۔ پائیدار ترقی اور استحکام جمہوریت کے بغیر ممکن نہیں۔ اب ہمارا جمہوری نظام اتنا مضبوط ہے کہ مختلف بحرانوں سے نمٹ سکتا ہے۔ صدر ممنون حسین کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ آپریشن ضرب اثر کو اسی برس مکمل کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ ڈرون حملے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے جسے بند ہونا چاہیے۔ سی پیک منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے اور یہ منصوبہ ہر صورت مکمل ہوگا۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت کے 3 مزید قیدیوں کی سزا پر عمل درآمد روک دیا۔ عدالت نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت کے تمام قیدیوں کے مقدمات یکجا کر کے جون کے تیسرے ہفتے میں لگانے کا حکم دے دیا۔ صدر نے مشترکہ اجلاس میں گھسی پٹی باتیں کی۔ ڈرون حملے اور پاناما لیکس جیسے اہم معاملات کا ذکر تک نہ کیا۔ پاناما لیکس کے TOR پر ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو سیاست سڑکوں پر ہوگی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ طورخم پاک افغان سرحد پر بغیر ویزا پاسپورٹ کے افغان باشندوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ پاک افغان سرحد پر چیکنگ کا عمل مزید سخت۔ افغان باشندے اب بغیر ویزا پاسپورٹ پاکستان میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لیا کے علاقے انگورا گوٹ فارم میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ سوات میں سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ عراقی سیکیورٹی فورسز کو فلوجہ سے داعش کا قبضہ چڑھانے کے لیے شدید مزاحمت کا سامنا۔ آپریشن کے دوران داعش کے 75 جنگجو ہلاک۔ شہر میں اب بھی 50,000 سے زائد افراد کو جنگجوؤں نے ڈھال بنا رکھا ہے۔ دیپیکا پڈوکون کو لگا کرارا جھٹکا۔ انوشکا شرما نے ان سے بڑی فلم چرا لی۔ امتیاز علی نے چنائی گرل کو کردار کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ جیا جیا رے جیا رے جیا جیا رے جیا رے جیا جیا رے جیا رے جیا اور آئندہ سال ہونے والی ICC چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت چیمپئنز ٹرافی میں 4 جون کو برمنگھم میں مد مقابل ہوں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل جانتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا ہے کہ وہ موجودہ پارلیمنٹ کے 3 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ان 3 برسوں میں جمہوری سفر کامیابی سے جاری رہا۔ جمہوری نظام کو مزید قومی اور مستحکم بنایا جا سکتا ہے کیونکہ پائیدار ترقی جمہوریت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جمہوری سفر کے دوران عوام کی خوشحالی کے کئی منصوبے سامنے آئے۔ زر مبادلہ اور شرح نمو بڑھ رہی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اقتصادی راہداری ملک کی ترقی کے لیے سنہری موقع ثابت ہوگا۔ اس کا تعلق کسی حکومت جماعت یا سیاسی شخصیات سے منسلک نہیں۔ حکومتیں اس طرح پالیسیاں ترتیب دیں کہ ملک میں استحکام ہو۔ قوم اس منصوبے پر ہر داخلی اور خارجی رکاوٹ کو دور کر دے۔ ضد اور ذاتی مفادات کو قومی مفاد کے سامنے نہ آنے دیا جائے۔ اقتصادی راہداری پر جسے بھی خدشات ہوں انہیں بات چیت کے ذریعے ختم کیا جائے۔ اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قوم کو اتفاق رائے
اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اس لیے اپوزیشن غیر قانونی طریقے سے اپنی مرضی مسلط نہ کرائے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ 2018 میں تمام منصوبوں کی تکمیل کے بعد بجلی بحران پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن ہمیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بالائی علاقوں کے ندی نالوں سے بجلی پیدا کرنے پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ بجلی کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی ترسیل کے نظام میں بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ ہمیں سستی بجلی کے لیے سرمایہ کاروں کو بھی راغب کرنا ہوگا۔ صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ وزیرستان، بلوچستان اور کراچی میں امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی کارروائیوں کے حوصلہ افزائی نتائج سامنے آئے ہیں۔ امید ہے ضرب اثر کے تمام اہداف حاصل کر لیے جائیں گے۔ قوم نے دہشت گردی کے خلاف بے مثال عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم اپنی افواج کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ انسداد پولیو مہم میں شہید ہونے والے بھی ہمارے ہیرو ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کے دوران ان قبائلی علاقوں کی قربانیوں پر انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ افواج پاکستان اور قوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قومی یادگار قائم کی جائے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم پرعزم ہے۔ دانشور اور علماء کرام کا گروپ تشکیل دیا جائے جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کا جوابی بیانیہ تشکیل دے۔ صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ دنیا پر واضح کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک پر جارحیت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد امن اور برابری ہے۔ ہم پڑوسیوں کے ساتھ مثبت اور بامعنی مذاکرات کے خواہش مند ہیں۔ خطے کے مسائل کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا بھی ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، خطے کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ پاک بھارت مذاکرات التوا کا شکار ہیں جس پر تشویش ہے۔ پاکستان خطے کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ آپریشن ضرب اثر کو اسی برس مکمل کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ ڈرون حملے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے جسے بند ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں آرمی چیف نے صدر مملکت ممنون حسین کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سال دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہے۔ آپریشن ضرب اثر کامیابی کی طرف گامزن ہے اور اسے اسی برس مکمل کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ آپریشن ضرب اثر کی کامیابی مستحکم کرنے کا مرحلہ اہم ہے جس میں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے وسائل کی فراہمی ترجیح ہونی چاہیے۔ سربراہ پاک فوج جنرل راحیل شریف نے کہا کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ترقی کا عمل تیزی سے جاری ہے، جہاں 56% متاثرین کی واپسی مکمل ہو چکی ہے۔ دہشت گردوں کو کسی صورت کلیئر علاقے میں واپس نہیں جانے دیں گے اور فاٹا کے لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ دہشت گرد کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ ڈرون حملے ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور یہ بند ہونے چاہیے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے آرمی چیف نے کہا کہ سی پیک منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے اور یہ منصوبہ ہر صورت میں مکمل ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے F-16 طیاروں کی خریداری کا عمل روکے جانے پر آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان F-16 طیاروں کی فراہمی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے قبل آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے صدر مملکت ممنون حسین سے ملاقات بھی کی اور انہیں اپنے دورہ ترکی سے متعلق آگاہ کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ترکی کے دورے میں پاکستانی فوج کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو سراہا گیا، جبکہ آرمی چیف نے پاک فوج کی جانب سے فاٹا میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات سے بھی صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے صدر ممنون حسین کی مشترکہ اجلاس میں کی جانے والی تقریر کو مایوس کن قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے صدر ممنون حسین کی مشترکہ اجلاس میں کی جانے والی تقریر کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر نے مشترکہ اجلاس میں گھسی پٹی باتیں کی، جبکہ ڈرون حملے اور پاناما لیکس جیسے اہم معاملات کا ذکر تک نہ کیا۔ خورشید شاہ نے کہا ہے کہ پہلا صدارتی خطاب دیکھا جس میں حکومتی ارکان کی بھی حاضری کم تھی۔
جبکہ صدر نے جن حکومتی منصوبوں کا ذکر کیا خود ہی ان کی تردید بھی کر دی۔ سب سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا تھا کہ پاناما لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ویلکم بیک۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پاناما لیکس کی تحقیقات میں وکلاء اپوزیشن کا ساتھ دیں۔ کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاناما لیکس نے حکمرانوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیا۔ کرپشن ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرپٹ حکمرانوں نے ادارے تباہ کر دیے، شاید ہی کوئی ادارہ ایسا ہو جو درست انداز میں کام کر رہا ہو۔ طرز حکمرانی اور نظام کو از سر نو دیکھنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے اقتصادی راہداری کو گیم چینجر قرار دے دیا اور کہا سی پیک پاکستان سمیت خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت کے 3 مزید قیدیوں کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 3 الگ الگ مقامات کی سماعت کی۔ ملزمان کی وکیل آسمہ جہانگیر نے عدالت کو بتایا کہ 10 دن پہلے اٹارنی جنرل آفس میں بلوایا گیا فوجی عدالت یہاں 3 مقامات کا ریکارڈ دیکھا کریں گے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ریکارڈ کا جائزہ لیتے وقت تحریری نوٹ لے سکیں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت کے تمام قیدیوں کے مقدمات یکجا کر کے جون کے تیسرے ہفتے میں لگانے کا حکم دیا ہے۔ ملزمان فضل غفار پر تحریک طالبان اور ناصر خان پر سوات کے کالعدم مذہبی تنظیم کے لیے کام کرنے کا الزام تھا۔ ملزم فتح خان پر آرمی پبلک اسکول کے حملہ آوروں کی سہولت کار کا الزام تھا، جنہیں چند روز پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم کی دعاؤں سے وزیر اعظم صحت یابی کی جانب گامزن ہیں۔ وزیر اعظم روح صحت ہیں اور جلد مکمل صحت یاب ہو کر وطن واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم کی صحت سے متعلق تازہ صورتحال بتاتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف روبہ صحت ہے، وہ جلد مکمل صحت یاب ہو کر وطن واپس آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وہ اور ان کا خاندان وزیر اعظم نواز شریف کے لیے دعائیں کرنے والوں کا شکر گزار ہے۔ وزیر اعظم نے بھی دعائیں کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ اطمینان بخش لمحات شکر اور اللہ تعالیٰ کی حضور سربسجود ہونے کے ہیں۔ سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین پر 462 ارب روپے کرپشن کے الزام کے کیس میں نیب کے ایک اور گواہ نے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ ریکارڈ اور گواہ کے بیان میں تضاد پر عدالت نے نیب کو تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جیل حکام ڈاکٹر عاصم کو بیماری کے باعث تاخیر سے نیب کورٹ لائے۔ ڈاکٹر عاصم خاموش اور پریشان لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر عاصم نے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ نیب نے 462 ارب روپے کی کرپشن کے ریفرنس کے تیسرے گواہ سیکشن آفیسر عماد الدین کو گواہی کے لیے پیش کیا۔ عدالت نے گواہ کے بیان سے قبل تفتیشی افسر کو عدالت سے باہر نکال دیا۔ گواہ نے عدالت کو بتایا کہ زمینوں کی الاٹمنٹ سے متعلق دستاویزات نیب کو دی تھی، جن پر 2 ایکڑ زمین سیکٹر اے میں تھی۔ گواہ نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم نے الاٹمنٹ کی منسوخی کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو جو اسمبلی بھجوائی اس کا کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں ملا۔ عدالت نے گواہ اور نیب کے ریکارڈ میں تضاد کے باعث نیب کو ہدایت کی کہ 8 جون کو مکمل ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جے آئی ٹی کے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس سے جڑے اہم ثبوت فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ برطانوی پولیس نے شواہد کے تبادلے کو کراؤن پروسیکیوشن سے مشاورت اور رضامندی سے مشروط کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی خصوصی ٹیم نے پاکستان آئی تھی۔ ٹیم نے جے آئی ٹی کے ارکان سے بھی انٹرویو کیے تھے، جبکہ کیس کے ٹرائل اور چلان میں موجود ثبوتوں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی آمد سے امید کی جا رہی تھی کہ شاید کیس سے جڑے کچھ اہم ثبوت جے آئی ٹی کے حوالے کیے جائیں گے، لیکن برطانوی پولیس کے صاف انکار نے جے آئی ٹی کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پاکستان نے برطانیہ سے کیس سے ڈاکٹر عمران فاروق کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، گواہوں کے بیانات اور کچھ فرانسک شواہد مانگے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم نے جے آئی ٹی کو واضح کیا کہ لندن کراؤن پروسیکیوشن کی اجازت کے بغیر کسی ثبوت کا تبادلہ یا حوالگی ممکن نہیں،
اور اس حوالے سے کراؤن پروسیکیوشن کو دورہ پاکستان کی تفصیلات پر مکمل بریفنگ دی جائے گی اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ آمدگی کی صورت میں شواہد کے تبادلے پر غور ہوگا، جبکہ جائے وقوع کے معائنے کے لیے پاکستانی ٹیم کی لندن روانگی بھی برطانوی پولیس کی آمادگی سے مشروط ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ کے 2 ٹوک موقف نے JIT کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور ناکافی ثبوتوں کے باعث ٹرائل التوا کا شکار ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت کے 3 مزید قیدیوں کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 3 الگ الگ مقامات کی سماعت کی۔ ملزمان کی وکیل آسما جہانگیر نے عدالت کو بتایا کہ 10 دن پہلے اٹارنی جنرل آفس میں بلوایا گیا فوجی عدالت یہاں 3 مقامات کا ریکارڈ دیکھا کریں گے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ریکارڈ کا جائزہ لیتے وقت تحریری نوٹ لے سکیں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت کے تمام قیدیوں کے مقدمات یکجا کر کے جون کے 3رے ہفتے میں لگانے کا حکم دیا ہے۔ ملزمان فضل غفار پر تحریک طالبان اور ناصر خان پر سوات کے کالعدم مذہبی تنظیم کے لیے کام کرنے کا الزام تھا۔ ملزم فتح خان پر آرمی پبلک اسکول کے حملہ آوروں کی سہولت کار کا الزام تھا، جنہیں چند روز پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی بیماری سے اس طرح کا فائدہ اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ چودھری نثار علی کا وزیر اعظم بننے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ چودھری نثار علی کا وزیر اعظم بننے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اپنے منصوبے کی ناکامی پر چودھری نثار بوکھلا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے وزیر اعظم بننے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم بننے کے لیے ان کی مہم ناکام ہونے کے بعد اب وہ منجلا گئے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا کہنا ہے کہ ایک ہی دن ملک بھر میں روزہ اور عید سے متعلق کافی پیش رفت ہوئی اور مفتی شہاب الدین پپلزئی ہر اس فیصلے کے لیے تیار ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سردار یوسف کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز پشاور میں مسجد قاسم خان کے خطیب مفتی شہاب الدین پوپلزئی سے اچھی ملاقات رہی، جبکہ ملاقات میں زونل رویت حلال کمیٹی کے ارکان موجود تھے، جس میں ملک بھر میں ایک ہی دن روزہ اور عید منانے پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مفتی شہاب الدین ہر اس فیصلے کے لیے تیار ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری چاند کی رویت سے متعلق شہادتوں کو بھی سنا جائے، جس پر مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان سے بات ہوئی ہے۔ تورخم پاک افغان سرحد پر بغیر ویزا پاسپورٹ کے افغان باشندوں کے داخلے کو بند کر دیا گیا۔ روزانہ 10 سے 15,000 افراد تورخم بارڈر سے گزرتے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر چیکنگ کا عمل مزید سخت، بغیر ویزا پاسپورٹ تورخم بارڈر پار کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ افغان باشندے اب بغیر ویزا پاسپورٹ پاکستان میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پاکستانی حکام نے منگل کو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے تورخم میں اعلانات کر دیے تھے کہ بدھ کو کسی بھی افغان باشندے کو ویزے اور پاسپورٹ کے بغیر پاکستان میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستانی حکام نے باقاعدہ طور پر افغان حکام کو فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ تورخم بارڈر پر دونوں جانب آج لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ ویزا پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں جانب عوام کو مشکلات کا سامنا رہا، تاہم ایسے افراد جن کے پاس پاسپورٹ اور ویزے موجود تھے ان کی آمد و رفت جاری رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران فاروق قتل کیس میں گرفتار ملزم معظم علی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نور الحق قریشی اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے عمران فاروق قتل کیس کے ملزم معظم علی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ FIA کے تفتیشی افسر نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ کاشف کامران خان مقدمے کا مفرور ملزم ہے، جسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ جسٹس نور الحق قریشی نے پوچھا کہ اس کا نام عبوری چلان میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا آپ ملزم کے پکڑے جانے پر اسے پوچھ کر نام چلان میں شامل کریں گے؟ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مری میں رشتے کے تنازع پر جلائی گئی لڑکی ماریا پیمز ہسپتال اسلام آباد میں دم توڑ گئی ہیں۔
ترجمان پیمز ہسپتال کے مطابق گزشتہ روز ہسپتال میں لائی گئی ماریہ کے ہم اعضاء بری طرح جلس گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے دماغ، جگر اور گردوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ماریہ کی زندگی بچانے کے لیے ماہر ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے نے بھرپور کوششیں کی، لیکن وہ بدھ کی صبح دم توڑ گئی۔ ماریہ کی لاش کو اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ماریہ کے نظری بیان اور اس کے باپ کی جانب سے دائر کی گئی رپورٹ کی روشنی میں شوکت اور رفعت نامی 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان ملزمان کے خلاف اقدام قتل کے بعد اب قتل کی دفعہ بھی شامل کر دی گئی۔ ماریہ کو گزشتہ روز رشتے کے تنازع پر آگ لگا کر گہری کھائی میں پھینک دیا گیا تھا۔ لاہور میں نرسوں کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ انہیں سروس سٹرکچر پر نظر ثانی کی جائے اور ہیلتھ رسک الاؤنس بحال کیا جائے۔ دوسری جانب آل پاکستان انجمن تاجران نے مال روڈ پر نرسوں کے دھرنے کو ختم کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے ینگ نرسز ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کے حق میں سوموار سے دھرنا دے رکھا ہے۔ نرسوں نے رات بھر آپس میں گپ شپ کر کے گزاری۔ صبح حلوہ پوری، نان، چنے، پراٹھے اور چائے کے ساتھ ناشتہ لیا۔ محکمہ صحت پنجاب کا کوئی بھی نمائندہ نرسوں سے مذاکرات کے لیے نہ پہنچا۔ ان نرسوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنا حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گی۔ مال روڈ پر آئے روز مظاہروں کے باعث انجمن تاجران کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ انجمن تاجران کے سیکرٹری جنرل نعیم میر نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ عدالتی احکامات کی روشنی میں مال روڈ مظاہرین سے خالی کرائے۔ انسانی حقوق کمیشن کے زیر اہتمام ماحولیاتی آلودگی کے متعلق کانفرنس میں مقررین نے ماحولیاتی آلودگی کے لیے قانون سازی پر زور دیا ہے تاکہ ملک میں آنے والی قدرتی آفات میں کمی آ سکے۔ کانفرنس کی تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے رسائی کے نمائندے عمر بنی کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں ماحولیاتی آلودگی کے متعلق کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں ماحولیاتی آلودگی کے انسانی زندگی پر اثرات اور نقصانات پر روشنی ڈالی گئی۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز کے ڈائریکٹر ظفر اللہ خان نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی مسائل ہر معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ جہاں آلودگی زیادہ ہوتی ہے، لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ تہذیب یافتہ ممالک میں درخت کاٹنا انسانی قتل کے مترادف ہے، لیکن پاکستان میں اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی۔ کا پروجیکٹ کہ بھئی اس پہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے افتتاح کے بعد بھی کہ اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کا مثلا جب یہ موٹر وے بنی تھی، بہت اچھی ہے، کمفرٹیبل ڈرائیو ہے، لیکن یہ آپ کا سٹرس پروڈیوسنگ ایریا تھا، انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ نصیر میمن نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ المیہ تو یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی پر کوئی توجہ نہیں دینا چاہتا۔ پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی قدرتی آفات کا باعث بنتی ہے۔ جب ہم قدرت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو قدرت ہم سے انتقام لیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ غلط تاثر ہے کہ انوائرمنٹلسٹ ترقیاتی منصوبوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ سیاسی توجہ کا منتظر ہے۔ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو مجھے تو لگتا ہے یہ فطرت کا انتقام ہے۔ جیسے جمہوریت بہترین انتقام ہے، یہ بدترین انتقام ہے جب فطرت لینے پہ آتی ہے، اور اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اس کو ہم اس طرح ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ اس کی لانگ ٹرم میں کاسٹ کیا ہے۔ اور ہم ڈیولپمنٹ کے جو ماڈلز ہیں، سوئز موٹر وے، سوئز میٹرو، یو نیم اینی پروجیکٹ، چونکہ ہم نے ای آئی اے، اور ای آئی اے تو بڑا سمپلیفائڈ ٹول ہے، اب تو اسٹریٹجک انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ پروجیکٹ کا آئسولیشن میں آپ امپیکٹ نکالیں تو بہت محدود ہوتا ہے، لیکن جب کیومولیٹو 8-10 پروجیکٹس کا نکالیں تب پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بڑے ٹاؤنز ہیں، یہ جو بڑے بڑے ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیمز۔ سنگی کے نمائندے ڈاکٹر چودھری عنایت اللہ نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق پریزنٹیشن دی اور شرکاء کو ماحولیاتی آلودگی سے مرحلہ وار آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسائل ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے درپیش آتے ہیں۔ سب سے زیادہ آلودہ سال 2010 تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماحولیاتی آلودگی قدرتی عمل ہے، تاہم اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب مس یوز آف پیسٹیسائڈز اور جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈز جو ہیں وہ جو ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا وہ اس میں ٹیمپریچر جو ہے نا وہ آل اوور دی ورلڈ ہی انکریز ہو رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی 2010 کے بعد کا جو ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ انکریز جو ہے وہ 2010 میں آئی،
और 2010 में जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वो बहुत सीवियर। माहौलियाती आलूदगी बैनुल-अक़वामी मसला है जिसके मुतल्लिक तमाम ममालिक अपने तौर पर इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस मसले पर कोई ख़ुसूसी तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुदरती आफात का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। कैमरामैन अहमद खान के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद। इराकी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्स को फलूजा से दाइश का कब्जा छुड़ाने के लिए शदीद मुज़ाहमत का सामना है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक इराकी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस फलवजा शहर में 3 मुख्तलिफ सिमतों से दाखिल हुई, ताहम इन्हें दाइश के जंगजुओं की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना है, जबकि ऑपरेशन के दौरान दाइश के 75 जंगजू मारे जा चुके हैं। शहर में अब भी 50,000 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं जिन्हें जंगजुओं ने ढाल बना रखा है। ऑपरेशन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल वहाब सादी का कहना है कि फलवजा के जनूबी हिस्से नीमा में दाइश के अलका जदीद असला से लैस हैं, जहां झड़प जारी है और भारी हथियारों से 2 तरफा गोलाबारी की जा रही है, जबकि झड़प के दौरान दाइश के खुदकुश बमबारों ने गाड़ियों में बारूदी मवाद लेकर फौजी काफिलों की जानिब बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई हमला कामयाब ना हो सका। मिलिट्री ज़राए के मुताबिक इराकी फ़ौज की झड़प के बाद फलूजा के शुमाली हिस्से नीमा का 85% तक कंट्रोल संभाल लिया गया। अमेरिका ने खबरदार किया है कि शिद्दत पसंद फ्रांस में होने वाली यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप को निशाना बना सकते हैं। सियाह और फुटबॉल शायकीन दहशत गर्दों का बड़ा हदफ हो सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान जॉन किर्बी ने यूरोप जाने वाले अमरीकी सियाहों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सियाह और फुटबॉल शौकीन दहशतगर्दों का बड़ा हदफ हो सकते हैं। ताहम किसी महसूस हमले की निशानदेही नहीं की गई। 10 जून को शुरू होने वाला यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट 1 माह जारी रहेगा, जिसे देखने के लिए 10 लाख शौकीन की फ्रांस आमद मुतवक्को है। अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया है कि इन पर यूरोप भर में हमलों का खतरा है। अमेरिका बिलअमूम अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता रहता है, लेकिन 20 साल में पहला मौका है कि इसने यूरोप के लिए अलर्ट जारी किया है। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिश और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में गुज़श्ता हफ्ते से जारी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। ह्यूस्टन शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान और पनाह की तलाश में हैं। वाशिंगटन काउंटी में मुख्तलिफ इलाकों में हालिया सैलाब के दौरान हादसात में हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई है। हुक्काम ने 100 साला तारीख के मुमकिना बदतरीन सैलाब के पेश नज़र दरियाई बराजूस के करीबी इलाकों के मकीनों को घर खाली कराने की हदायत की है। स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे तवील और गहरी रेलवे सुरंग का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसकी तामीर पर 12 अरब 50 करोड़ डॉलर लागत आई है। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक 1200 किलोमीटर तवील कोहे एल्प्स यूरोप का तवील तरीन पहाड़ी सिलसिला है, जो यूरोप के 8 मुल्कों ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्ज़रलैंड को एक दूसरे से अलग करता है। इस पहाड़ी सिलसिलों को इन मुल्कों के दरमियान तिजारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता है। 19वीं सदी के आखिर में यहाँ पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, लेकिन सामान तिजारत की ज़्यादती की वजह से रेलवे लाइन और सड़क नाकाफ़ी साबित हो रही थी। 1992 में स्विट्ज़रलैंड के बाशिंदों ने रेफरेंडम के जरिए कोहे एल्प्स के आर पार हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे की मंजूरी दी थी। इस मंसूबे की तकमील के लिए 17 बरस तक किसी भी वक्फे के बगैर दिन रात काम हुआ और बलाहिर अब इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। कोहे एल्प्स में दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी सुरंग तैयार की गई, जिसका नाम गोटहार्ड रेल रखा गया। 17 साल की मुद्दत में तामीर की गई सुरंग की लंबाई 57 किलोमीटर से ज़ायद है और इस पर $12.5 अरब की लागत आई है, जो कि लातीनी अमरीकी मुल्क निकारागुआ की कुल कौमी आमदनी के बराबर है। सुरंग में इस्तेमाल होने वाले तांबे की लंबाई 3200 किलोमीटर है, जो कि लंदन और न्यूयॉर्क के दरमियान फासले के बराबर है, जबकि इस सुरंग से यौमिया 3,77,000 टन सामान गुजरेगा।
رمضان المبارک سے کب منافع خور سرگرم ہو گئے ہیں. بیسن، آلو، دالوں اور تازہ پھلوں کی قیمتیں تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی. اسلام آباد میں چیف ادارہ شماریات آصف باجوہ نے نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ گزشتہ ماہ مئی میں دال چنا 12.5%، بیسن 12%، چنے 10%، آلو 9%، دال ماش 4%، تازہ پھل 3.5%، دال مسور 3%، جبکہ تعلیمی اخراجات 1% اور ہاؤس ہولڈ ٹیکسٹائل 1% مہنگے ہوئے. چیف ادارہ شماریات آصف باجوہ کا کہنا کہ گزشتہ سال مئی کی نسبت رواں سال مئی کے دوران مہنگائی میں 3.17% اور رواں مالی سال کے 11 ماہ کے دوران افراط زر کی شرح میں 2.18% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اگر حالات معمول کے مطابق رہے تو آئندہ سال بھی مہنگائی کی شرح 6% سے نیچے رہے گی. چیف ادارہ شماریات آصف باجوہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی جانچنے کا پیمانہ تبدیل کرنے کا کام آئندہ سال تک مکمل کر لیا جائے گا. موبی لنک اور کیو موبائل نے 2 نئے اسمارٹ فونز متعارف کروانے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. معاہدے کے مطابق کیو موبائل نہ صرف موبی لنک کے لیے فون تیار کرے گا بلکہ پاکستان میں فون کی تقسیم کار کا کام بھی کرے گا. اسلام آباد سے عمر برنی کی رپورٹ. اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں موبی لنک اور کیو موبائل کے اشتراک سے 2 نئے اسمارٹ فونز متعارف کروانے کا معاہدہ طے پایا. معاہدے کے مطابق کیو موبائل کے تیار کردہ جیز ایکس سیریز کے 2 نئے اسمارٹ فونز JS1 اور JS7 رواں سال کے آخری حصے میں صارفین کے لیے دستیاب ہوں گے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موبی لنک کے ہیڈ آف ڈیوائسز اینڈ ڈیٹا محمد علی خان نے کہا کہ ان اسمارٹ فونز کی کم قیمت کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہری کے پاس اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہو. کیو موبائل پاکستان میں سب سے بڑی موبائل کمپنی ہے جس کے سیل نیٹ ورک سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. انٹرنیٹ یوزیج پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو. دیٹس وائی ہیئر آلسو we are giving 300 rupees balance inbuilt into these handsets, as well as 300 MBs of free data with unlimited Facebook and WhatsApp for 3 months. So I am quite confident that these kind of initiatives will enable our customers to experience our 3G network, which is definitely best in Pakistan. And then they gradually move towards internet usage as per their need. تقریب میں موبی لنک اور کیو موبائل کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے گئے اور دونوں فریقین کی جانب سے ہاتھ ملا کر معاہدے کو سیل کیا گیا. نئے متعارف ہونے والے اسمارٹ فون کی قیمت انتہائی کم اور مناسب رکھی گئی ہے. JS1 کی قیمت 4,000 اور JS7 کی قیمت 8,000 روپے طے پائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ موبی لنک کی جانب سے 300 روپے کا بیلنس بھی بالکل مفت دیا جائے گا. کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی، اسلام آباد. بالی ووڈ نگری میں اپنی جاندار مزاحیہ اداکاری کی بدولت نام کمانے والے معروف اداکار رزاق خان کی دل کی دھڑکن بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق رزاق خان دل کی عارضی میں مبتلا تھے جنہیں ریاست مہاراشٹر کے شہر باندرا کے ہولی فیملی اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے، جبکہ ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق بھی کر دی. رزاق خان کے بیٹے آزاد خان ان دنوں کرویشیا میں موجود ہیں، جن کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے، جن کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ رزاق خان کی نماز جنازہ کل شام 4 بجے ممبئی میں ہوگی. مزاحیہ اداکار رزاق خان نے 1993 میں ریلیز ہونے والی فلم روپ کی رانی چوروں کا راجہ سے اپنی فلم کا آغاز کیا تھا اور اپنے کیریئر میں 90 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے. رزاق خان نے بالی ووڈ کے بلاک بسٹر فلموں راجہ ہندوستانی، ہیلو برادر، بادشاہ، حسینہ مان جائے گی، ہیرا پھیری، جورو کا غلام اور کیا کول ہیں ہم سمیت کئی مشہور فلموں میں کام کیا.
बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण का लगा करारा झटका। अनुष्का शर्मा ने उनसे बड़ी फिल्म चुरा ली। इम्तियाज अली ने चेन्नई गर्ल को किरदार के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तमाशा की नाकामी ने इम्तियाज अली को सोचने पर मजबूर कर दिया। दीपिका के लिए हिदायतकार के पास अब कोई फिल्म नहीं। कास्ट किया था शाहरुख खान के मुकाबले, लेकिन अब खबरें हैं चेन्नई गर्ल को फिल्म से हाथ धोने पड़ गए हैं। अनुष्का शर्मा को किया जा रहा है कास्ट, और इस बारे में इम्तियाज अली का कहना है कि किंग खान और दीपिका इतनी फिल्मों में आ चुके हैं कि अब पुरस्कार इन्हें देख देख कर बोर हो गए हैं। अनुष्का और शाहरुख खान की ये फिल्म इसी साल शूट की जाएगी। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ आइंदा साल होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान और भारत चैंपियंस ट्रॉफी के एक ही ग्रुप में शामिल हैं। आईसीसी के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का मैच 4 जून को बर्मिंघम में खेला जाएगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है। पाकिस्तान के ग्रुप में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका भी शामिल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एडिशन में एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 1 से 18 जून तक एडजस्टन, ओवल और कार्डिफ में होगी। पाकिस्तान टीम ग्रुप मैचेस में भारत, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका से मुकाबला करेगी। रवायती खरीफ भारत से पाकिस्तान का मुकाबला 4 जून को होगा, जबकि 7 जून को जनूबी अफ्रीका और 12 जून को पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से मुकाबला करेगी। टूर्नामेंट का फाइनल 18 जून को ओवल में होगा, जबकि 19 जून को फाइनल का रिजर्व डे मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज की एमआरआई रिपोर्ट सामने आ गई। घुटने की इंजरी में पहले से बेहतरी आई है। गुज़िश्ता दिनों मोहम्मद हफीज ने कराची के निजी अस्पताल में एमआरआई कराया, जिसकी रिपोर्ट गुज़िश्ता एमआरआई से बेहतर आई है और घुटने की तकलीफ भी कम हो गई है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज को बैरून मुल्क ना भिजवाने का फैसला किया गया। पीसीबी के मुताबिक एक हफ्ते बाद मोहम्मद हफीज की इंजरी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। बोर्ड ने प्रोफेसर का केस नए फिजियो शान हीज के हवाले किया हुआ है। दौरा इंग्लैंड में मोहम्मद हफीज की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। वो इंजरी के बायस काकोल कैंप और लाहौर में स्किल्स कैंप में शिरकत से महरूम हैं। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि वो जल्द इस्लामाबाद में बॉक्सिंग एकेडमी का आगाज करेंगे। आमिर खान की फाइट 2 जून को कराची में होगी। पाकिस्तानी नयाद बरतानी बॉक्सर पाकिस्तान के दौरे पर है, जबकि उनके साथ बरतानिया से दीगर बॉक्सर्स भी पाकिस्तान आए हैं। आमिर खान की ये फाइट 2 जून को कराची के निजी होटल में मुनक्किद होंगी। इस सिलसिले में कराची के एक शॉपिंग सेंटर्स में अपने साथी बॉक्सर्स के हमरा आए। आमिर खान ने शायकीन से मुलाकात की और इनको दस्तखतशुदा फाइट्स के टिकट भी सेल किए। उनका कहना था कि वो इस्लामाबाद में जल्द एकेडमी का आगाज़ कर रहे हैं। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग में आर्मी चैंपियन बने। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।